آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ ہم اینکر تو ہیں ہی لیکن ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ایسی خبروں پہ روزانہ تبصرہ کیا جائے جن میں مسالہ ہو، اچھل کود ہو، کوئی نئی چیز پیش کی جائے اور اس سے ریٹنگ جو ہے وہ چھت پاڑ ہو جائے، لیکن شاید ہمارا شو ہمیں کوئی زیادہ شاید دلچسپی نہیں ہے یا ہم اتنے پروفیشنل نہیں ہیں۔ اب کل بھی ہمارا جی چاہ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ خوشاب اور گوادر روڈ کا شاندار افتتاح ہوا ہے، اس میں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ جیپ میں سپہ سالار راحیل شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ راحیل شریف ہیں، اور دونوں کی باڈی لینگویجز کے تجزیے ہوئے کہ انہوں نے یوں دیکھا تو اس کا کیا مطلب تھا، اور انہوں نے یوں اسٹیئرنگ گھمایا تو اس کا کیا مطلب تھا، اور اس کی بین الاقوامی اہمیت کیا ہے، سو آن سو فورتھ۔ ظاہر ہے کہ ہمارا بھی جی للچایا، مگر میرا تو ابھی بھی جی چاہ رہا ہے ویسے، جی چاہ رہا ہے، تھوڑی سی ایک دن پرانی کوئی بات نہیں سر، تو میرے سے کیا بات ہے، ہمیشہ نئی خبر تو نہیں لا سکتے۔ یہ ویسے کیا بات ہے شریف صاحبان کی، پہلے آن سیم پلین تھے، اب ان سیم جیپ ہے، ٹھیک ہے، بس ایک میری خواہش ہے، ایک کسر رہ گئی ہے، ایک تصویر کھنچا لیں یا ویڈیو بنا لیں جو بھی، جس میں وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر ایک کتاب پڑھ رہے ہوں، تاکہ آخر کار ہم کہہ سکیں کہ وہ ایک ہی پیج پر ہیں۔ بس یہ اگر ہو جائے، قسم سے میں اگلے دن مر جاؤں، میں خوشی سے مر جاؤں۔ کتاب کی مثال آپ نے غلط دی، کتاب کے 2 صفحے ہوتے ہیں اگر کھلی بھی ہو، نہیں لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی صفحہ پڑھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے 2 پیج ہیں تو ایک ہی، مطلب آپ یہ نہ کریں، باڈی لینگویج کی بات کرتے ہیں، اب تو فورینزک سائنس میں اچھا اس چکر میں یہ جو تصویروں کا ہم فورینزک پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ہی اہم خبریں ہوتی ہیں نا، وہ ایسے دبے پاؤں نکل جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج ضیاء الدین صاحب کا میں نے ایک آرٹیکل، ضیاء الدین صاحب ظاہر ہے کہ ہمارے پاکستان کے بہت ہی جو صفحہ اول کے سینئر جرنلسٹ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، ان کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا پاکستان آبزرور میں، اسے پڑھ کے مجھے بہت اپنے اوپر بطور صحافی شرم آئی۔ وہ کیوں؟ کہ بطور صحافی مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اور کون سی خبر ہے جو اس طرح کی خبروں پہ حاوی ہو سکتی ہے۔ مثلا انہوں نے مثال دی کہ نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرز ہے۔ اچھا، میرا خیال تھا کہ آپ ابھی کہنے والے ہیں کہ ایان کی کوئی اور پیشی ہوئی ہے، کیونکہ اسی طرح کی خبر حاوی ہو سکتی ہے اس طرح کی خبر۔ میں آپ کا اس طرح کی گفتگو میں ساتھ نہیں دے سکتا، مبشر آج چھٹی پہ، یار میں بڑا مس کر رہا ہوں مبشر کو، اس کی طبیعت خراب ہے بیچارے کی، اس کی باڈی لینگویج خراب ہو گئی ہے۔ تو نیشنل اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی، جی اس نے 1 فروری کو ایک اجلاس ہوا، ظاہر ہے ہوتے رہتے ہیں اجلاس، لیکن اس کی خاص بات یہ تھی کہ پاکستان انڈیا تعلقات پہ اس نے سفارشات مرتب کی۔ 4 صفحے کا پالیسی بیان ہے، اور اس میں جو مشورہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر میں مسلح اور کالعدم گروہوں کی حمایت کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، ایسے مسلح گروہوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں جن کے بارے میں عالمی برادری کی اکثریت سمجھتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے صرف اتنی بات نہیں کی، بھارت سے تعلقات کے سلسلے میں 2 سمتی جو ہے حکمت عملی اپنانے کا بھی مشورہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کشمیر پہ توجہ پوری رکھی جائے۔ اس کے علاوہ پانی کا جو مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ، تجارت کا جو مسئلہ ہے، ثقافتی روابط اور مواصلاتی روابط کا مسئلہ، اس پہ کنسنٹریشن رکھی جائے تاکہ یہ مسئلے جو ہیں ترجیحی بنیاد پہ سلٹائے جا سکیں انڈیا کے ساتھ مل کے۔ کشمیر پر پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ بلا شبہ کاربند رہے، لیکن اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے۔ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز گھس کے، اور جو ایک جسٹ کاز ہے اور جو ایک سٹرگل ہے کشمیریوں کی، ایک منصفانہ سٹرگل ہے، اس پہ جو ایک حرف آ جاتا ہے اور عالمی برادری کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اوہ یہ تو دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس میں بیچارے کشمیری جو ہیں وہ اور ان کے نعرے ان کا جو ایکچوئل کاز ہے وہ دب جاتا ہے۔ اب آپ نے بات کی اخلاقی سپورٹ، مورل سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ، جی آپ اپنی بات کریں۔ میں یہ آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اس سے پہلے اتنا واضح بیان کبھی نہیں آیا تھا جس میں انہوں نے یہ مشورے دیے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو نیریشن اب یہ حاوی ہے نا کئی سالوں سے کہ جی کشمیر کا ایک ہی حل، بھارت کا ایک ہی علاج، الجہاد الجہاد۔ اب یہ جو ہے مسئلہ
اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی فارن افیئرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی اتنا بڑا ایک موقف اپنا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریئلائزیشن ہونی شروع ہوئی ہے کہ ٹکر مارنے سے کچھ نہیں ہوگا, اپنا سر زخمی ہونے کا زیادہ امکان ہے. گفتگو اور جو پریشرز کے ہزارہ طریقے ہیں دیگر وہ استعمال کر کے مجبور کیا جائے. اچھا, اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک مطلب مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, میں خیال کہ کچھ ٹائم سے چینج ہو رہا ہے, اسپیشلی جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو تھوڑی بہت گو سٹاپ قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں, تو ایک ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑی چیزیں تھوڑی ٹھنڈی ہو رہی ہیں یا بہتری کی طرف جا رہی ہیں, ایٹ لیسٹ ہمیں امید ہے. اب جب بات ہوتی ہے نا یہ جو مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ کی بات نا, تو نیند آ جاتی ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے کہ یار یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس سے کیا فرق پڑے گا یار. آپ جتنی دفعہ آپ یو این کے پاس جائیں, آپ جتنی دفعہ ہیومن رائٹس گروپ کے پاس جائیں, انڈیا کی معاشی اہمیت دنیا کے لیے بہت زیادہ ہے وغیرہ 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 وغیرہ. اب اسی کالم میں ضیاء الدین صاحب نے ایک مثال بھی دی ہے اور وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کی, بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ایک آرٹیکل کو ریفر کیا جس میں کہا ہے اسرائیل شوڈ ناٹ شوٹ دا میسنجر. اس میں بان کی مون نے فلسطینیوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ لوگ ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑیں گے. ضیاء الدین صاحب کا کہنا جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کی مہم چلانی چاہیے کہ یہی الفاظ کشمیری عوام کے بارے میں کہے جائیں, کیونکہ ہوا کیا ہے اس تاریخ سے ہم سب واقف ہیں کہ جیسے ہی یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز, یا پہلے تو چلو ایک انڈیجنس JKLF کی موومنٹ چلی تھی, جیسے ہی وہ ملیٹنسی کی طرف گئی اور خاص طور پہ جب 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر آ گیا تو انڈیا نے بھی اسی آڑ میں کشمیر سب کچھ بریکٹ کر دیا کہ جی یہ تو ٹیررزم ہے, یہ تو ٹیررزم ہے, اور شدید تشدد ہوا ہے کشمیری عوام پر. ایسے قصے ہیں اور سب تصدیق شدہ قصے ہیں کہ پڑھ کے روح کانپ جاتے. انڈیا کی ان کی ابھی کتاب شائع ہوئی ہے دی انکوائٹ لینڈ انڈیا کے بارے میں, تو اس میں لکھا گیا کہ 1987 الیکشنز جو ہوئی تھی کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں, کھل کے دھاندلی ہوئی, اتنی دھاندلی ہوئی تھی کہ اس کے بعد ملیٹنسی شروع ہوئی ایز اے ریئیکشن. سید صلاح الدین سری نگر سے کینڈیڈیٹ تھے, جیتنے والے تھے, جیت گئے تھے, لیکن پھر اینڈ میں پتہ لگا کہ ان کے مخالف, اور اس کے بعد ایک چین بنتی چلی. یاسین ملک جو بعد میں JKLF کے ہیڈ بنے تھے یا فاؤنڈر تھے ان کے, وہ ان کے پولنگ ایجنٹ. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ یہ لوگ پہلے سیاسی رخ اختیار کر رہے تھے, جب پتہ لگا کہ بھارتی حکومت ہمیں نہیں آگے جانے دے گی پھر یہ ملیٹنسی صحیح بات. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور خبر بھی سنا تھا. ایک تو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی حمایت سے, کوئی ٹاک شو بھی نہیں چلی. آج ایک خبر ایک اور آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے آپ دیکھیں کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں جماعت الدعوہ کے امیر, مظفر آباد میں 1000 سے زائد اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا صاحب پٹھان کوٹ میں جو ہوا بہترین ہوا, اس لیے کہ اگر کشمیریوں پہ حملہ ہوگا تو کشمیری بھی پٹھان کوٹ جیسی کارروائیاں کر سکتے ہیں. اور جو صلاح الدین صاحب ہیں متحدہ جہاد کونسل کی, انہوں نے کھل کے خوب تعریف کی. تو اب مسئلہ یہ کہ کوئی یہ بائے کرنے کو تیار نہیں ہے کہ صلاح الدین صاحب نے یہ حملہ کیا, ساری انگلیاں جیش محمد کی طرف اٹھ رہی ہیں اور امپلیسٹلی پاکستان بھی اسی طرف انہی لیسٹ پہ تحقیقات کر رہا ہے. تو یہ بھی شاید ایک اور کوشش ہو ڈیفلیکٹ کرنے کی. ڈیفینیٹلی. تو دونوں سٹریمز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, پارلیمنٹ کا موقف بھی اور نان اسٹیٹ ایکٹر کا جہادی موقف بھی. دیکھتے ہیں کہ کس کا موقف کامیاب ہوگا. اتنے میں وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. کل رات کے شو میں ہماری بات ہوئی تھی محمد ریاض پاشا سے جو مشیر ہیں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے. پاشا صاحب نے ایک پٹیشن داخل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس پٹیشن میں پاشا صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے بنائے ہوئے انجیکشنز جن سے کینسر کا ڈائگنوسس ہوتا ہے شاید ان سے ہی کینسر پھیل رہا ہے. آج ہمارے ساتھ PAEC کے ترجمان شاہد ریاض صاحب موجود ہیں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے, لیکن اس سے پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ محمد ریاض پاشا نے کل کہا کیا تھا ہمارے شو پر. باڈی میں مولیبڈینم کا ڈاٹر ہوتا ہے. اچھا. باڈی میں TC جانا چاہیے, مولیبڈینم نہیں جانا چاہیے. تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوا ہے, موڈی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن گروپ نے کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے انجیکشن جو ہے اس کے اندر جو
मोलिब्डेनम का जो लेवल है वो लॉएबल लेवल से बहुत ज्यादा है। वैसे तो 0.015% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 0.1 कहती हैं, चलो वो भी ठीक है, यूरोपियन कहते हैं, लेकिन इन्होंने जो पेशेंट्स को इंजेक्ट हुआ हुआ वो 10% से ज्यादा, 10% तक हुआ हुआ, इससे भी ज्यादा हुआ हुआ। बात ये कि जब जो बॉडी में इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो न्यूक्लियर वर्ल्ड दुनिया कहती है कि जो बॉडी में नहीं जाना चाहिए, इससे सारा ब्लड सिस्टम रेडिएट हो जाता है, इससे इम्यून सिस्टम जो मुदाफती निज़ाम है बॉडी का सारा खत्म हो जाता है और बॉडी में कैंसर की मरीज को डेथ हो जाती है। तो ये मोर देन पेशेंट्स को जो इंजेक्ट हुए। और इसकी प्रोडक्शन अब भी जारी है या सस्पेंड हो गई है? अभी जारी है जी। पहले दिन ही जब मैं वहाँ पे गया तो पहले दिन ही मैंने ये दरख्वास्त की कि आप इसको बंद कर दें। ये नोबॉडी इज ऑथोराइज, कोई भी अथॉरिटी ऐसी दुनिया में नहीं है जो ये पेशेंट को इंजेक्ट कर सके, इसको बंद कर दें। तो फिर क्या हुआ? नहीं बंद हुआ जी, चलता रहा जी उसको। उसमें फिर जो होता क्या था कि जो एक्चुअल एनालिसिस रिपोर्ट होती थी उसकी बेस पे रिपोर्ट हॉस्पिटल में नहीं जाती थी, वहाँ पे टेम्पर्ड रिपोर्ट खुद कंप्यूटर से निकाल लेते थे कि जो परमिसिबल लिमिट में है, 0.1% से नीचे है। जी आपने सुन लिया, शहजाद साहब आपने भी सुन लिया है। तो अब आप बताएं, आप पाशा साहब से भी वाकिफ़ हैं, आप उनके इल्ज़ामात से भी वाकिफ़ है। ज़ाहिर है कि जो पिटिशन उन्होंने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उससे भी आप वाकिफ़ हैं। तो क्या कहना है आपका इन इल्ज़ामात के बारे में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पाशा साहब हूँ या और कोई भी शख्स हो, जो भी इल्ज़ामात लगा रहा है, मैं उसकी सख्ती के साथ तरदीद करता हूँ और ये बताता हूँ कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक जिम्मेदार इदारा है। यहाँ पे इस किस्म का कोई भी अमल नहीं हो सकता जिससे कि अवामुन नास को नुकसान पहुँचने का एहतमाल हो। हमारे माशाल्लाह से 18 मेडिकल सेंटर ऑल ओवर द कंट्री चल रहे हैं और मुल्क में कैंसर के जो 80% मरीज हैं वो इन अस्पतालों से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये बात कह देना कि मतलब ये है, बहरहाल ये कोर्ट के अंदर जो है ये मामला अभी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी और ज़ाहिर है सबके सामने होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को अपने तमाम तहकीकात के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया था और पीएससी के हक में फैसला आया था। अच्छा, बहरहाल जो फैसला होना है, ये चूंकि मामला सब जुडिस है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बात इस हवाले से नहीं करूंगा। लेकिन जो साहब कह रहे थे कि जी डोज बहुत ज्यादा होती है या वो इंजेक्ट हो जाती है और उससे कैंसर पैदा हो जाता है, ये इंतहाई बिल्कुल लग़्ज़ बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के न सिर्फ ये कि 18 हमारे मेडिकल सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में ये जाते हैं इंजेक्शंस, बल्कि मुल्क के दीगर जो प्राइवेट और सरकारी जो इदारे जो कैंसर का इलाज कर रहे होते हैं या इस तरह की स्कैनिंग या डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, वहाँ भी ये जा रहे हैं तमाम जो इंजेक्शंस हैं और कभी भी कहीं से भी कोई शिकायत इस किस्म की नहीं आई है। तो ये क्या बात हुई कि एक शख्स वो उसको तो बहुत मसला है, वो उसको सारी बातें हैं, ऐसी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो जितने हॉस्पिटल वाले हैं और तमाम जो लोग हैं वो क्या इससे मतलब। अच्छा, सॉरी शाहिद साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि 3 अप्रैल 2014 को सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस रेज किया था और फिर उसको खारिज कर दिया था। लेकिन ये केस जाहिर है अलग है, क्योंकि पाशा साहब का कहना है कि जी सिचुएशन चेंज नहीं हुई। उनका ये भी कहना है इस पिटिशन में कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ अ पिंसटेक रिपोर्ट और कोई थर्ड पार्टी एनालिसिस नहीं हुआ था। अब जहाँ तक कंप्लेंट्स की बात है तो जाहिर है कि आप टेक्निकल बंदे हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मोलिब्डेनम की परसेंटेज हॉस्पिटल लेवल पर तो ऑब्वियसली मॉनिटर नहीं हो सकती। तो चुनाचे अगर कोई कंप्लेंट होगी भी सही, वो तो बाद में होगी जब उसका असर पड़ेगा पेशेंट पर, वो एक अपनी जगह। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, डॉन में जो एक खबर शाया हुई थी जिसकी बुनियाद पर फिर हमने ये शो किया, उसमें कहा गया है कि एक थर्ड पार्टी रिपोर्ट मूडी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ग्रुप ने की थी 12 फरवरी 2013 को, और उन्होंने भी ये कहा था कि मोलिब्डेनम 99 की मिकदार इज हायर देन एक्सपेक्टेड। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मूडी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है बिल्कुल मौजूद है और उसकी वजाहत भी मौजूद है
اور یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیے جب بھی کوئی بھی پروڈکشن لائن ہوتی ہے اس میں کچھ اس قسم کے بیچز نکلتے ہیں، اس قسم کی نقائص موجود ہوتے ہیں، پھر وہ واپس جاتے ہیں. یہ یہاں سے کوئی بات ثابت نہیں ہو رہی. موڈی انٹرنیشنل نے جو وہاں پہ دیکھا اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہو رہی کہ وہ بیچز ہسپتالوں میں گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو یہ ہے. تو ہسپتالوں میں وہ بیچز کبھی بھی نہیں گئے. they have never been supplied to any hospitals. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مریض کو ٹیکہ لگانے سے پہلے کیا اس کو تصدیق کی جاتی ہے؟ جی ہاں، بالکل کی جاتی ہے. پاکستان میں موجود جتنے بھی کینسر کے ہاسپٹلز ہیں وہ جس طرح عام آپ کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کی بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں. شاہد ریاض صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کی میں ساری باتیں 100% مان لوں اور میں مان لیتا ہوں تو یہ جو سپریم کورٹ کا جو قائم مقام چیف جسٹس کی صدارت میں 3 رکنی بینچ بنا ہے، اس نے پبلک انٹرسٹ میں یہ درخواست دوبارہ سماعت کے لیے کیسے منظور کر لی جبکہ 2014 میں بقول آپ کے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ دیکھیے یہ تو معاملہ سپریم کورٹ کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں دھواں اٹھ رہا ہوگا نا، ورنہ تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی جائیے، آپ آلریڈی ہم فیصلہ کر چکے ہیں، اس کا آپ دوبارہ کیوں آ گئے؟ ایسا کیوں نہیں کیا کورٹ نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جو ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن داخل کی ہے. پہلے انہوں نے پٹیشن داخل نہیں کی تھی. پہلے سو موٹو ایکشن جو ہے اس کے ذریعے جو ہے سپریم کورٹ نے خود ہی، یعنی اخبار میں ایک رپورٹ آئی، اس کے ذریعے سو موٹو ایکشن لیا سپریم کورٹ نے. اب انہوں نے پٹیشن داخل کی ہے جس کے ذریعے ظاہر سپریم کورٹ نے اس کو ایگزامن تو کرنا ہے. تو اب یہ سپریم کورٹ کے تمام معاملات پہ تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس میں کوئی بات. کیا محمد ریاض پاشا اب بھی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ایڈوائزر ہیں؟ جی کیا ریاض پاشا صاحب اب بھی پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ایڈوائزر ہیں؟ بالکل ہیں، ایڈوائزر ہیں، بالکل ہیں. پہلے یہ اس شعبے میں تھے جہاں کوالٹی کنٹرول کا اس کا کام ہوتا تھا، وہاں سے ان کو اسی لیے ہٹایا گیا کہ ان کی جو مختلف قسم کی عادات اور مختلف قسم کے معاملات ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے جو کسی بھی ایک بڑے ادارے سے اور ذمہ دار ادارے میں کے لوگوں کو ہونا چاہیے. ایسا ظاہر پایا گیا تو اس لیے وہاں سے ان کو. اچھا یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ ابھی بھی اس وقت ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن میں ممبر سائنس کے مشیر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کا اب اس وقت یعنی اب آپ کہیں کہ جی اس سارے عمل سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا شعبہ ڈیفرنٹ ہے. جس وقت ان کا سارے عمل سے تعلق تھا اس وقت یہ کوالٹی کنٹرول 100% ٹھیک تھا؟ اس وقت بھی اور اب بھی، اس وقت بھی اور اب بھی، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی کوالٹی کنٹرول ٹھیک رہے گا. اگر کوالٹی کنٹرول میں دیکھیں یہ ہوتا ہے، یہ جو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ مولیبڈینم کی جو وہ ہے ریشو ہے ٹیکنیشیم جنریٹر کے اندر وہ 0.1% ہونا چاہیے یورپین فارماکوپیا کے مطابق. ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مشین یا یہ جو پورا انسٹالیشن ہے وہ جرمن نے لگائی تھی اور ظاہر ہے اس کے مطابق جو بھی ہے اس کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا شاہد صاحب ایک سوال ہے کہ اب اگر فرض کریں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی انویسٹیگیشن ہو یا چیک ہو بیچز کا، اور میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں کہ پروڈکشن لائن میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچ ڈسپوز ہو گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اگر سپریم کورٹ نے انسپیکشن آرڈر کیا، وہ انسپیکشن کیری آؤٹ کون کرے گا؟ پی اے ای سی کیری آؤٹ کریں گی یا کوئی تھرڈ پارٹی کو آپ انوالو کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں. پہلے بھی جو سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی تھی اس پہ کوئی بھی شخص ایسا شامل نہیں تھا جو پروڈکشن لائن میں موجود ہو، یعنی کوئی بھی اس عمل میں شامل نہیں تھا. وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہی ماہرین تھے اور obviously جو ماہرین ہوں گے وہ اسی شعبے کے ہوں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی لا آفیسر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہو یا کوئی ایسا شخص جو اس کا کہ ٹیکنیکل شعبوں سے اس معاملہ سے تعلق نہ ہو. تو سپریم کورٹ کوئی بھی جو بھی کرے گی وہ اس حوالے سے میرا تبصرہ کرنا مناسب نہیں. شاہد ریاض صاحب بہت شکریہ وضاحت کرنے کا. اور میرا خیال میں تو دعا کروں گا کہ جو شاہد ریاض صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے. اور لیکن اگر اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ سب اچھا ہے کہ چکر میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ مستقل نہ ہوتا رہے، اس لیے کہ سب ایک آدمی سب اچھا کہتا رہے، دوسرا سب اچھا برا کہتا رہے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گی اور جلدی کر دے گی. بریک لے لیتے ہیں.
वेलकम बैक एंड मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो आप सबको भी, और वसतुल्लाह खान साहब खास तौर पर आपको। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं, कहेगी थैंक यू सो मच। आप नहीं पूछेंगे? मैं खुद ही बता देता हूँ, तो शो नहीं चलेगा ना यार, हम खामोश बैठे होंगे, लोग बोर हो जाएंगे। मुबारकबाद इस चीज़ की कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट 100% रिवैम्प हो गई है जी, सर्फ एक्सेल में धुल गई है और एकदम जदीद और ब्रांड न्यू हो गई है। सर आज मैंने बहुत बड़ी जी बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत है। आज मैंने कोई पूरे 10-15 मिनट इसके ऊपर गुजारे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है वैसे, क्या इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ले जाता हूँ। एक तो लिखा हुआ है अबाउट नेक्टा, जिसमें कहा गया है कि भाई नेक्टा कब बना था, पार्लियामेंट की किस एक्ट से बना था, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो आप हरगिज वैसे नहीं हासिल वैसे 5 सेकंड की गूगलिंग या किसी से पूछ के हासिल नहीं कर सकते। और भी इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर दोबारा दिखाएं, उसके नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द 20 पॉइंट्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, जो आपको दोबारा कहीं और नहीं मिलेंगे। ये जरूरी है यार, खाल मत खींचो। नहीं, चलो ये भी जरूरी है। उसके बाद फिर ये भी जरूरी है कि एसोसिएट्स आपके कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक मैंने आर्टिकल इसमें से खोला और टाइटल था उसका एम्पावरिंग सॉफ्ट तालिबान अगेंस्ट हार्ड तालिबान। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, थोड़ा सा चौंक गया कि यार अभी तक ये सॉफ्ट हार्ड नरम सख्त गुड और बैड आज क्यों चल रहा है, आज क्यों चल रहा है यार, ये चैप्टर तो कब क्लोज कर दिया है, 1000 दफा बोला है कि वी विल नॉट डिफरेंशिएट वगैरह वगैरह। तो मैं आर्टिकल पढ़ने लग गया, उसमें बात हो रही है बैतुल्लाह महसूद की। हाँ, बैतुल्लाह महसूद, मुल्ला नजीर, हाफिज गुल बहादुर, एनालिसिस होगा ना, बैकग्राउंड होगा ना। हाँ नहीं, एक्चुअली ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग भी है उसके अंदर। तो मैं पढ़ा, मैंने कहा यार अब आज हम हकीमुल्लाह, या चलो हकीमुल्लाह की बात नहीं, फजलुल्लाह की बात कर रहे हैं, मॉडर्न की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तारीख में इतना क्यों जा रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा ऊपर देखा और पता लगा कि ये आर्टिकल शाया हुआ था 2008 में, जो अब नेक्टा की वेबसाइट, जो अब नेक्टा आज नेक्टा की वेबसाइट पर है। क्या कहने। और 2008 के पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर 2008 का तफसर है कि आज उतनी अहमियत है जितनी, कोई मिसाल दे दें, आपके पास बहुत मिसालें होती हैं। हाँ, आगे चले। अच्छा, नहीं है मिसाल आपके? उन्होंने कहा है कि अगर आपका चौकीदार बंदूक नहीं चला सकता, कोई मसला नहीं है, हजारों चौकीदार हैं जो बंदूक नहीं चला सकते, बस थोड़ा सा इसका पाबंद कर दें आप कि अगर वो नहीं चला सकता तो अपने उस रिश्तेदार को अपने साथ ले आए जो बंदूक चला सकता है। ठीक है, I think that makes perfect sense है ना, क्योंकि आखिरकार आप अपने मतलब रिश्तेदारों के पास ही जाते हैं ना जब आप मुश्किलात में होते हैं। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी जो है पुलिस से हटके गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने पेरेंट टीचर काउंसिल कोई होती है हर स्कूल की, उस पर डाल दी है कि साहब असला भी आप खरीदेंगे और चौकीदार ये भी चेक करेंगे कि उसे बंदूक चलानी आती है या नहीं, और अगर नहीं आती तो उसे कहें इंतज़ाम करें। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तनख्वाह तो मिलेगी चौकीदार को जिसे बंदूक चलानी नहीं आती, तो उसके जिस रिश्तेदार को वो लेके आएगा उसको ही ना रख ले यार। नहीं, वो मुलाजिम भी नहीं होगा, लेकिन वो गेट पे चौकीदार के साथ उसका जो कज़न वज़न है वो ड्यूटी देगा और स्कूल की हिफाजत करेगा, बिला मुआवजा हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो गए। आई थिंक ये जनाब उनका एंटी टेरर प्लान है सूबाई हुकूमत का। अच्छा, ये इसमें एक और भी सवाल है कि ये जो शॉटगन है, एक तो ये भी कहा गया है ना कि शॉटगन दी जाए, ये नहीं पता कि शॉटगन की फंडिंग कहाँ से आनी है, क्योंकि अगेन इस स्टोरी के मुताबिक है नहीं है सर, कहाँ है? अरे भाई, पेरेंट टीचर काउंसिल को उन्होंने जिम्मेदार बनाया है जिसका बजट सालाना 10,000 रुपए होता है। और अच्छा, और ये क्लास आइटम्स और की छोटी मोटी मुरम्मत के काम आ जाते हैं, मतलब वो दीवार उसी में से वो असला भी खरीदना है और उसी में से वो चौकीदार गरीब को कहना है कि भाई तू अपना कोई रिश्तेदार ले आया, अगर तू गन नहीं चला सकता तेरी नौकरी उसी वक्त कायम होगी जब तेरे साथ कोई बंदा गन चलाने वाला भी हो। हुकूमत अब चैन से है इसलिए कि ये जो है जिम्मेदारी स्कूल वालों की है। चलो, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर जो है एक और भी है। मानसेरा जो पुलिस है उसने पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पे 5 ज़ेरे तामीर मजहबी मदारिस को डिमोलिश करने का हुक्म दे दिया है। वो ज़ाहिर है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं, लेकिन इसी पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर में जो मानसेरा वाला टुकड़ा है उसमें 70 मदारिस हैं उस कॉरिडोर के ऊपर, मगर पुलिस की मंतख है कि चूँकि वो ऑलरेडी कई सालों से मौजूद हैं इसलिए उन्हें कुछ छेड़ने की जिम्मेदारी नहीं। हाँ, अलबत्ता जो नए हैं,
نیشنل ایکشن پلان کے تحت نئے مدارس اس کوریڈور کے ساتھ ساتھ نہیں بن سکتے. میرا خیال ہے کہ جو ڈیفنس ڈے پریڈ ہو رہی تھی شاید یا کوئی پریڈ ہو رہی تھی اسلام آباد میں 23 مارچ کو سارے اسلام آباد اس میں بھی تو ایسے ہی کچھ ہوا تھا نا, سارے اسلام آباد کے مدرسے اس دن کے لیے بند کر دیے گئے تھے, اور وہ بھی شاید کوئی سیکیورٹی لنک ہے. تو وہ مطلب وہ صرف 23 مارچ کو ہی خطرناک ہوتے ہیں, باقی جو 364 ڈیز آف دی ایئر ہو تو اس کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. باقی یہ ہے کہ عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ یار 99%. آپ نے کبھی وہ ویئر وولف والی مووی دیکھی ہے؟ بالکل نارمل بندہ ہوتا ہے ہمارے جیسا, چاند نکلتا ہے نا یا فل مون, تو اس کو بندے کو کچھ ہو جاتا ہے, اس کے دانت نکل آتے ہیں. مائیکل جیکسن کا پورا ویڈیو ہے اس کے اوپر, تھرلر آپ نے دیکھا ہوگا. اب میں نے خیبر پختونخوا کا ذکر کر دیا, اسلام آباد کا ذکر ہو گیا, بلوچستان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں, وائی ناٹ, نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر منان بلوچ 4-5 مہینے پہلے ان کو سیکیورٹی فورسز نے مار دیا تھا. اس کے بعد مکران میں ہڑتال ہوئی, کہیں جزوی ہوئی کہیں کلی ہوئی. سیکیورٹی فورسز نے بڑا اچھا طریقہ نکالا ہڑتال ختم کرانے کا. جو دکانیں بند تھیں, فار ایگزامپل تربت کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہاں 40 کے قریب جو دکانیں ہیں جو بند تھیں, ان میں سے 40 جو ہیں ان کو سیل کر دیا گیا کہ اب کھلیں گی نہیں, اب کھلیں گی نہیں. ٹھیک ہے, جب تک دکاندار یہ لکھ کے نہیں دیتے کہ آئندہ وہ کبھی ہڑتال میں حصہ نہیں لیں گے. اب یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہاں نہیں, اور دیکھو یہ ٹیررزم کو کنٹین کرنے کا, یہ ٹیررزم کے لیے نہیں, اکانومی کے لیے بھی بڑا پوزیٹو ہے. دکان کھلے گی, تجارت ہوگی, خرید و فروخت ہوگی, اسی طرح کام چلے گا نا یار. مذاق, ایک سیریس ایشو کو مذاق میں نہ لیں یار. آئی ایم سوری یار, وقفہ لے لیتے ہیں, مذاق کی بجائے وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا کی پولیس فورسز آج کل ڈرونز سے بڑی ہی تنگ آئی ہوئی ہیں. اور ڈرون سے میری یہ مراد نہیں ہے پریڈیٹر اور ریپر ڈرونز جو ویپنائزڈ ڈرونز ہیں, جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں سویلین ڈرونز یا یعنی کوڈ کاپٹرز کی. آپ نے وسط بھائی آپ نے 3 ایڈیٹس دیکھی ہوگی, ہاں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ عامر خان اپنے کالیگ کے ڈرون کمپلیٹ کرتے ہیں اور وہ کھڑکی پہ چلا جاتا ہے اور اس کی جاسوسی کرتا ہے, اور پتہ لگتا ہے کہ ان کے جو کالیگ ہے اس نے کپڑے بدل رہے, نہیں خودکشی کی ہوئی ہے. سر آپ مووی بھول گئے. لیکن یہ کپڑے بدلنے والی بات پر ہی پولیس پریشان ہے کہ یار یہ اب بڑی پرائیویسی وائلیشن ہو گئی. یا کوڈ کاپٹر اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ کوئی ہر دوسرا بندہ ڈرون اڑا رہا ہے. آپ 10ویں منزل پر بے شک نہا رہے ہو, آپ مڑ کر دیکھیں گے تو ڈرون. یہاں بھی ہر ایک زمانے فیشن آیا تھا, 4-5 چینل تھے وہ مستقل ڈرون ہر جگہ. دھرنے میں تو بہت ڈرون چلے ہیں, دھرنے میں بہت ڈرون چلے ہیں. تھر پہ بھی ایک ویڈیو بنی تھی ڈرون سے, اور عام لوگ بھی. اور اس کے بعد پیمرا نے پابندی لگائی. اس کے بعد پیمرا نے پابندی, ہر اچھی چیز پہ پابندی. یار بس پیمرا چھوڑ دیں, اب زیادہ بات نہیں کرتے, نہیں تو ہم پر بھی پابندی لگ جائے گی, حالانکہ ہم اچھی چیز نہیں ہے, وہ اور بات ہے. اب لیکن اس میں اب دیکھو پرائیویسی کنسرن ایک چیز ہے, سیکیورٹی کنسرن ایک الگ چیز ہے. تو ڈچ پولیس کافی پریشان ہوگی, ہر جگہ ڈرون اڑ رہے ہیں. کوئی ڈرون ایئرپورٹ کی فوٹیج لے رہا ہے, کوئی پارلیمنٹ کی فوٹیج لے رہا ہے. تو اب ان کو کیا پتا کہ یہ کون چلا رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا سوچا کہ یار ان ڈرونز کو ہم کیسے گرائیں, اب مطلب کیا ہم راکٹ فائر کریں, کیا کریں. انہوں نے کہا اس میں لمبا خرچہ ہے. انہوں نے کہا کہ یار تھوڑا سا نا ایک آرگینک بایولوجیکل میتھڈ نکالتے ہیں. وہ میتھڈ کیا تھا ذرا آپ کو دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں ایک دفعہ. یہ گیا ڈرون, کوڈ کاپٹر اڑ رہا ہے, جاسوسی کر رہا ہے, لوگوں کے باتھ روم کی ویڈیوز بنا رہا ہے, یہ پتہ نہیں کون مشکوک انسان ہے اس کو چلا رہا ہے. اور پھر یہ آئی ایک چیل اور بوم, ڈرون کو اٹھا کر لے گئی. یہ دیکھو یار, یہ کہتے ہیں لو کاسٹ انڈیجنس سولوشن. ہاں, ابھی کسی کنسلٹنٹ کے کام دیتے اگر پاکستان حکومت تو کوئی $2 لاکھ تو وہ کما کے نکل جاتا, اور پھر اینڈ میں کہتا کہ آپ کے پاس اتنے کوے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں ٹرین کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے. اب جاپان میں کیا ہوا کہ جو جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں آبے صاحب, ان کی آفس کے اوپر ایک ڈرون لینڈ کیا جس کے اندر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تھا. اچھا, جی ہاں. تو جاپانیوں نے سوچا کہ یار کچھ کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جاپانی ہے, ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں, تو انہوں نے ایک ٹیکنالوجیکل سولوشن نکالی کہ یار لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے اور ڈرون ہی ڈرون کو گرا سکتا ہے. ذرا دیکھیں کہ جاپانی سولوشن کیا ہے. جاپانی سولوشن نیٹ ڈرون. یہ ڈرون جا رہا ہے, دوسری ڈرون کو جال میں پھنسایا اور فشنگ کر لی. یس, ایئر فشنگ. ایک ڈرون نے دوسرے کی فشنگ کر لی. ایک ڈرون نے دوسرے کی فشنگ کر لی. اور بڑا اچھی سولوشن ہے. دیکھو کتنا خوفناک قسم کا ڈرون بھی ہے, اور بیچارہ دوسرا تو اس کے سامنے اتنا ننھا منا سا لگ رہا ہے. اچھا, اب یہی نیٹ کا کانسیپٹ اگر آپ تھوڑا سا آگے لے جائیں, اور اسپیشلی اگر آپ شکار یا شوٹنگ کے شوقین ہوں, تو ایک اینٹائی ڈرون نیٹ گن بھی بنی ہے. وہ کیسے چلتی ہے آپ کو یہ دکھاتے ہیں.
نیٹ گن والی ویڈیوز دکھائیں پلیز. نیٹ گن یہ ہے, ڈرون جا رہا ہے, یہ تھوڑی فریز کی ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور یہ فائر کرتا ہے اور پوری جال آ جاتی ہے اور ڈرون گر جاتا ہے. میرے حساب سے یہ اتنی افیکٹو نہیں ہو. نہیں, یہ کلیئر مجھے سمجھ میں بھی نہیں آئی آخری ویڈیو نا. سمجھ نہیں آئی؟ دوبارہ دکھا دیں وسط صاحب کو ایک دفعہ, سمجھ آ جائے انہیں. ایک دفعہ دوبارہ دکھائیں پلیز. دیکھو یہ کھڑا ہوا ہے بندہ, اس کے ہاتھ میں ایک بندوق ٹائپ چیز ہے اور یہ فائر کرتا ہے. اب یہ پرابلم یہ ہے کہ ڈرون نے ایک جگہ تو نہیں کھڑا رہنا نا یار آپ کے لیے, ہاں, اور نہ ہی 10 فٹ کی بلندی پہ کھڑا ہو رہے گا, وہ تو گھومنا ہوگا. تو آپ کا نشانہ کتنا پکا ہے؟ دیکھو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ جب چیل والا کہ چیل جو ہے وہ ڈرون گرا رہی ہے, یہ قبائلی علاقوں میں باز اور عقاب بہت ہوتے ہیں اور ان کے پنجوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. تو یہ جو امریکی ڈرونز آتے ہیں یہ ان پہ پنجہ مار سکتے ہیں, ان کو لے سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو ابابیل کی ضرورت ہوگی, یا وہ ایک زمانے میں ساؤتھ امریکہ میں کونڈور نہیں ہوتا, ہاں کوئی 20 فٹ کی اس کے ونگ سپین ہے, اس طرح کی کوئی 10-12 آپ بھیج دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریڈیٹر ویڈیٹر کو گرا دے. لیکن مشکل کام ہے. چھوٹے بکرے کو تو اٹھا لیتا ہے, چھوٹے کو اٹھا لیتا ہے, لیکن جو وہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ پھر وہ obviously weaponized ڈرونز ہے. اچھا ایک آخری ٹیکنیک بھی, اور یہ بھی اگین بہت ہارڈ کور قسم کی ٹیکنالوجیکل ٹیکنیک ہے, اور وہ ہے ریڈیو ویو گن. ریڈیو ویو گن آپ کو دکھاتے ہیں کیسے چلتی ہے. یہ بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ ایک ریموٹ کنٹرول ہے, بیم فائر ہوتی ہے اور آپ ڈرون کو ہائی جیک کر کے کنٹرول کر کے زمین پر لے آتے ہیں شرافت سے. تو آپ بتائیں آپ کی فیوریٹ ٹیکنیک کون سی ہے؟ میں تو چیل کو ووٹ دے رہا ہوں. نہیں, میں بھی چیل کو ووٹ دے رہا ہوں, بلکہ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے عقابوں کو بھی ٹرین کرنا شروع کیا. کر دیا ہوگا I'm sure. تاکہ کم از کم جو ہوائی اڈے کے ارد گرد جو ڈرون اڑاتے ہیں شوقین حضرات, ان کو وہ اچھا ان کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ یہ تمہارا شکار ہے, اسے پنجوں میں دبا کے کسی سیکلوڈڈ آسان جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں بالکل تنہائی ہو, اور وہاں اسے توڑ کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا. لیکن ٹریننگ میں کچھ چھپا دیا ہوگا نا اندر. یہ ویسے بڑے مایوس ہوں گے جب ان کو پتہ لگے گا کہ ڈرون, لیکن یہاں کے ڈرونز کا بھی کوئی نہ کوئی علاج نکلنا چاہیے جی. آپ بھی سوچیں, ہم بھی سوچتے ہیں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اب کل ہم ملیں گے فرائیڈے کو جو ہمارا کال اینڈ ڈے ہے, ضرور آپ ہمیں کال کریں. انٹل دین خدا حافظ.